على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا لعنة الله أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. صلى الله عليه محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مستجاب حسین ابن سید اختر حسین اور مرحومہ شہر بانو بنت سید محمد حسین کی روح کو بخش دیں. اللہم صلی علی محمد. إياك نعبد وإياك نستعين استقم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى محمد. صلى الله على پروردگار ہے صلوات محمد عزیزان محترم، میں نے پیغمبر اسلام کی جس حدیث کو آپ کے سامنے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ سرور کائنات کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہماری قوم کا بچہ بچہ بھی اس حدیث کے بارے میں جانتا ہے، سمجھتا ہے اور اسے یاد بھی ہے. یہ حدیث غدیر ہے جو غدیر کے موقع پر اللہ کے حبیب نے، اللہ کے رسول نے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. کل کی مجلس میں بھی اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوئی تھی، اور میں نے آپ کے سامنے یہ ارشاد کیا تھا کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرنا پیغمبر اسلام کے لیے کیوں ضروری تھا. عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ صرف پیغمبر اسلام ہی نہیں بلکہ اللہ نے بھی اس اعلان کا کتنا اہتمام کیا ہے. یعنی پیغمبر اسلام نے جو اہتمام کیا وہ کیا ہی. اللہ نے علی کی ولایت کے سلسلے میں کتنا اہتمام کیا ہے اور اپنے حبیب کو کتنے سخت لہجے میں حکم دیا ہے. یعنی آپ دیکھیں قرآن میں کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کو بہت کم مقامات پہ رسول کہہ کے خطاب کیا ہے. یعنی اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کر دوں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں
کہ یہ جو اعلان کیا ہے یہ غدیر خم میں کیا ہے۔ غدیر ایک ایسی غدیر جو ہے وہ ایک جھیل کو کہتے ہیں۔ خم ایک جگہ تھی جہاں پہ ایک بہت ہی بڑی جھیل تھی جو ایک وقت میں اس وقت سوکھی ہوئی تھی، اور یہ غدیر خم کا ہی وہ مقام ہے جہاں سے قافلے جو ہے وہ الگ ہوتے تھے۔ یعنی یمن والے جو ہے وہ اپنا یمن چلے جاتے تھے، عراق والے عراق چلے جاتے تھے، مدینے والے جو ہے وہ مدینے چلے جاتے تھے، یعنی راستے وہاں سے بٹے ہوئے تھے۔ پیغمبر اسلام اپنی زندگی کا آخری حج کر کے، پہلا اور آخری حج کر کے واپس آ رہے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تقریباً جو ہے کم و بیش 1,25,000 یعنی 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع پیغمبر اسلام کے ساتھ میں ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام جب چلے تھے تو یہ اعلان کر کے مدینے سے نکلے تھے کہ یہ میری زندگی کا آخری حج ہے، لہذا جو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ حج کر لے وہ میرے ساتھ چلے۔ تو جب یہ اعلان یہ ہو گیا تو نہ صرف مدینے کے بلکہ یمن کے بہت سارے لوگ آئے اور عراق سے بہت سے لوگ آئے۔ یہ تمام لوگ جو ہے وہ رسول کے ساتھ انہوں نے حج کیا اور حج کر کے جو ہے یہ واپس آ رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ قافلہ غدیر خم کے میدان کے قریب پہنچا ہے اسی وقت جبریل جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہونے کے بعد رسول خدا سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ کون سی آیت نازل کی ہے؟ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یعنی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من قبلک، اے رسول آپ اس بات کو یا اس چیز کو کی تبلیغ کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو آپ پر جو ہے اتاری جا چکی ہے، جو آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا آپ نے کوئی بھی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اور آیت آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ اللہ یعصمک من الناس، اللہ جو ہے آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، آپ ڈریے نہیں۔ آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم دیا جا چکا ہے، جو بات کی تبلیغ کی بات بتائی جا چکی ہے، وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ اللہ نے کتنا اہتمام کیا کہ اس نبی کو کہ جس کو ہمیشہ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا ہے، آج جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ، یعنی رسول کیا ہے؟ ایک عہدہ ہے، یعنی آج اپنے حبیب کو کسی اور نام سے نہیں بلکہ اس کے عہدے سے خطاب کر رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول جو ہے تبلیغ کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو پہنچایا جا چکا ہے۔ کیا؟ اور اگر ایسا آپ نے نہ کیا تو گویا آپ نے کوئی جو ہے وہ کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو پیغمبر اسلام نے اپنی حیات میں جو کچھ بھی مصیبتیں اور جو کچھ بھی پریشانیاں اور جو کچھ بھی تکلیفیں اسلام کی نشر و نما اور اسلام کی تبلیغ کے لیے جو ہے وہ کی ہیں، وہ ساری کے ساری جو ہے وہ بیکار چلی جائیں گی۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ یعنی ایسی ہی کوئی بات کی تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب اس کی اہمیت آپ دیکھیے کہ مولا کی ولایت کی اہمیت کتنی ہے۔ اچھا تو آپ دیکھیں کیا رسول کی ہی جو ہے تبلیغ رائے گاہ جائے گی؟
بھائی پیغمبر اسلام جو ہے وہ 1,24,000 نبیوں اور پیغمبر اور رسول کے جو ہے وہ کیا ہیں؟ سردار ہیں، ہے نا؟ اور یہ بھی روایت ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور بلایا، جمع کیا، ہے نا؟ اور جمع کرنے کے بعد جو ہے ایک ایک نبی سے، ایک ایک رسول سے، ایک ایک پیغمبر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں سے اللہ نے محمد عربی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی لی اور کہا کہ ان کی رسالت کا کلمہ آپ پڑھیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ بھی وعدہ لیا کہ آپ جو ہے پیغمبر اسلام کی نصرت فرمائیں گے، یعنی محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی لی، ان سے شہادت پڑھائی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان کی جو ہے وہ مدد کا وعدہ کیجیے آپ حضرات۔ اور جب انہوں نے پیغمبر اسلام کی رسالت کا اعلان کیا، ان کا کلمہ پڑھا اور ان کی نصرت کا وعدہ کیا، تب جا کر کے ان کو نبوت ملی۔ آدم کو نبوت ملی تو پیغمبر اسلام کے صدقے میں، جناب نوح کو نبوت ملی تو محمد مصطفیٰ کے صدقے میں، ابراہیم کو نبوت ملی تو محمد مصطفیٰ کے صدقے میں، جناب موسیٰ کو نبوت ملی تو انہی کے صدقے میں، جناب عیسیٰ کو نبوت ملی تو انہی کے صدقے میں۔ یعنی لفظوں کو اگر جمع کر دیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی مرسلین آئے، ان تمام کو یا نبوت ملی یا رسالت ملی، وہ تمام کی تمام جو ہے انہی کے صدقے میں ملی، پیغمبر اسلام کے صدقے میں ملی، ختم مرتبت کے صدقے میں ملی۔ تو عزیزان محترم، اس مقام پہ مجھے کہنے دیجئے کہ اگر جس بات کے اعلان کا اللہ اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے، اگر یہ حکم نہ پہنچائیں تو صرف پیغمبر اسلام کی نبوت نہیں بلکہ تمام نبیوں کی محنت جو ہے رائے گاہ چلی جائے گی۔ سلام یا محمد وآل یعنی ایک اس اعلان پر تمام نبیوں کی نبوت جو ہے وہ منحصر ہے کہ اگر رسول اس کا اعلان نہ کریں تو پھر گویا صرف رسول نے ہی جو ہے وہ تبلیغ نہیں کی، بلکہ کسی بھی نبی نے جو ہے وہ سب کی جو ہے وہ رسالت رائے گاہ جائے گی۔ تو عزیزان محترم، اچھا یہاں کہا کہ تبلیغ کر دیجئے، تو اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ عزیزان محترم، تعجب یہ ہوتا ہے کہ نبی موجود ہیں، علی موجود ہیں، ان کے ساتھ جو ہیں اس میں کوئی کفار نہیں ہیں، کوئی مشرکین نہیں ہیں، کوئی یہودی نہیں ہے، کوئی نصارہ نہیں ہے۔ جب تمام کے تمام مسلمان ہیں تو پھر رسول کے سامنے شر کون پھیلائے گا؟ بھئی اس موقع پہ شر کا تو کوئی جو ہے وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ تمام کے تمام حاجی ہیں، تمام کے تمام مسلمان ہیں، تمام کے تمام جو ہے وہ صحابی ہیں۔ بھئی صحابیت کا یہی تو یہ ڈیفینیشن دیتے ہیں نا، بتاتے ہیں کہ جس نے بھی رسول کی زیارت کر لی وہ صحابی بن گیا۔ تو جب سب کے سب صحابی تھے تو پھر کون تھا جو شر پیدا کرتا؟ لیکن قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ ان تمام حاجیوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو پاجی تھے، جو شر پھیلانے والے تھے۔ سلام جی محمد و آل محمد۔ ایک اس سے اور بہتر سلام محمد و آل محمد۔
تو عزیزان محترم، جب یہ آیت آ گئی اور اللہ کی طرف سے جب یہ وعدہ ہو گیا کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، تو پھر پیغمبر اسلام نے جو ہے قافلے کو روک لیا، اور روکنے کے بعد بلال کو بلایا، بلال جو لوگ آگے چلے گئے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ، ان کو واپس بلاؤ، جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو۔ کہا کیوں رسول اللہ؟ کہا یہاں پر جو ہے سب کو اکٹھا کرو اور میں ایک خطبہ دوں گا، میں ایک خطبہ دوں گا اور ایک اعلان کروں گا۔ اب عزیزان محترم، سفر میں راہ چلتے ہوئے قافلے کو اچانک روک دیا جانا اور روکنے کے بعد یہ حکم کہ یہاں پر ہم ایک اعلان کریں گے، تو اب لوگوں کے ذہنوں میں 1000 طرح کے سوال پیدا ہونے لگے کہ بھائی پیغمبر اسلام نے اس لق و دق میدان، یعنی صحرا، نہ کہیں سایہ، نہ کہیں پانی، نہ کہیں کوئی چیز جو ہے، ہر طرف جو ہے دھوپ ہی دھوپ ہے، اور بھی یعنی عرب کی تپتی ہوئی دھوپ سمجھ لیں، ٹمپریچر جو ہے 45 اور 50 ڈگری ہوا کرتا ہے اس میدان میں۔ اب ہر کوئی جو ہے حیران اور پریشان ہے کہ رسول نے چلتے ہوئے قافلے کو کیوں روک دیا۔ اب جناب بلال بھی جو ہے پریشان ہے کہ آخر کیوں رکا، آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آقا یہ بتائیے کہ جو لوگ آگے چلے گئے ہیں ان کو ہم کیا کہہ کے بلائیں؟ بھائی کوئی تو وجہ ہوگی نا، کیوں بلائیں ان کو ہم؟ یہاں کیا ہونے والا ہے؟ کس بات کا اعلان ہونے والا ہے؟ عزیزان محترم، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں بلال اعلان کرو۔ کیسے مولا؟ کہو حیا علی خیر العمل، عمل خیر کے لیے آؤ۔ یعنی جو لوگ آگے چلے گئے تھے ان کو بلانے کے لیے اللہ کے حبیب نے بلال سے کہا آواز دو، حیا علی خیر العمل، عمل خیر کے لیے آؤ۔ عزیزان محترم، یہ حیا علی خیر العمل کا اعلان غدیر کے موقع سے ہوا تھا۔ عجب نہیں کہ شاید اسی لیے حیا علی خیر العمل کو لوگوں نے اذان سے ہٹا دیا، کہ جب حیا علی خیر العمل کا اعلان ہوگا تب غدیر کی یاد آئے گی۔ جب غدیر کی یاد آئے گی تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولایت کا دین۔ سلام یا محمد وآلہ۔ تو عزیزان محترم، یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے کہ جس کا اس طرح سے اہتمام کیا ہے اللہ نے، اس طرح سے امامت کی پہچان کروائی ہے۔ اور یہ ولایت ہے بھی بہت ضروری۔ بھئی آج دیکھیں، آج کے دور میں ایک نئی بات، ایک نیا فتنہ جو ہے زور پکڑ رہا ہے، اخباریت اور تقلید کا، ہے نا؟ اخباریت دھیرے دھیرے شاید جونپور میں بھی پہنچ رہی ہے۔ ابھی ہم ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہے تھے، بنگلور میں کوئی عالم دین تھے، ممبر میں بیٹھ کے تقریر کر رہے تھے، تقلید کے بارے میں انہوں نے پڑھا کچھ، تقلید کی اہمیت، تقلید کی ضرورت۔ اسی بیچ کچھ لوگ تھے جنہوں نے ان کی مخالفت کی، اور مخالفت بھی اس طرح کی، لوگ کھڑے ہو گئے چاروں طرف سے، ان کو برا بھلا کہنے لگے، ان کو ممبر سے اتار دیا۔ یہ کون تھے؟ یہ اخباری لوگ تھے۔ عزیزان محترم، ایک عجیب سا ماحول بنتا جا رہا ہے معاشرے میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہ تو تقلید کو سمجھتے ہیں اور نہ اخباریت کو سمجھتے ہیں۔ بھئی تقلید ہے کیا؟ پہلے اسے آپ سمجھیں تقلید ہے کیا، اور تقلید ضروری بھی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مومن بنا تقلید کے کوئی عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، خمس دے رہا ہے، جہاد کر رہا ہے،
نیکی کی ہدایت کر رہا ہے، برائیوں سے لوگوں کو روک رہا ہے، اور اس نے کسی کی تقلید نہیں کی ہے، تو اب وہ اپنے تمام اعمال کا ذمہ دار خود ہوگا۔ اگر کسی نے تقلید نہیں کی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے پڑھ رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہے، صحیح پڑھ رہا ہے، اس کی ذمہ داری اس پر خود ہوگی۔ یہ تقلید کا نظام قائم کیوں کیا گیا؟ دیکھیں تقلید ہے کیا؟ عزیزان محترم، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان سوائے معصوم کو چھوڑ کر کے کوئی بھی انسان ہر علم میں کامل نہیں ہے۔ ہر شعبے کے علم میں، دیکھیں علم بہت طرح کا ہوتا ہے۔ میڈیکل کا علم ہوتا ہے، جو اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ انجینئرنگ کا جو ہے وہ علم ہوتا ہے، جو اسے پڑھتا ہے وہ انجینئر بنتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے ایک لا کا شعبہ ہے، جو قانون پڑھتا ہے وکیل بنتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے پیشے ہوتے ہیں کہ جو درزی کا کام جانتا ہے وہ کپڑا سلائی کرتا ہے، جو معمار ہوتا ہے، جو بلڈنگیں بناتا ہے وہ جو ہے بلڈنگیں بناتا ہے۔ تو جو انسان جس چیز کا علم رکھتا ہے وہ اس میں جو ہے وہ کامل ہوتا ہے۔ اب جیسے مثال لے لیجئے کہ ہم بیمار پڑ گئے، تو دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم خود ڈاکٹر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مجھے کون بیماری ہے، تو ہم ایک پرسکرپشن لکھیں گے، دوا لکھیں گے، کسی کو بھیجیں گے، دوا منگائیں گے اور خود کھا لیں گے۔ اور اگر ہم ڈاکٹر نہیں ہیں تو ہمیں پھر کسی ڈاکٹر کے ہاں جانا پڑے گا، ہے نا؟ اب ڈاکٹر کے ہاں جائیں گے، اپنا مرض بتائیں گے، تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ وہ بھی دوا لکھے گا، دوا خریدیں گے، پھر ہم دوا کو کھائیں گے، اور ٹھیک ویسے ہی کھائیں گے جیسے اس نے بتائی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ دوا لے کے ہم اپنی مرضی سے کھا لیں۔ جو دوا دے گا اور جس طریقے سے وہ کہے گا کہ صبح کھانا ہے، دوپہر کھانا ہے، شام کھانا ہے، دوپہر میں 4 گولی کھانی ہے، دوپہر میں 2 کھانی ہے، شام کو 3 کھانی ہے، تو ہم اسی طرح سے کھائیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ کیا ہوا؟ یہ ہم نے ڈاکٹر کی تقلید کی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہم نے ڈاکٹر کی تقلید کی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اور اس کے کہنے کے عین مطابق جو ہے ہم نے عمل کیا، تو یہ ہم نے کیا کیا؟ ڈاکٹر کی تقلید کی۔ یہی تو ہوتا ہے تقلید نا۔ اور اگر ہم خود ڈاکٹر تھے، ہم نے کھا لیا تو ٹھیک ہے، کھا لیا، ہم نے کوئی تقلید نہیں کی، ہمارے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ ہم اپنی بیماری کا علاج کر سکتے، لہٰذا ہم نے کر لیا۔ اسی طرح سے مان لیجئے کہ ہمیں ایک گھر بنوانا ہے، تو گھر بنوانے کے لیے ہم کیا چاہیے؟ ہمارے پاس زمین ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، لیکن اب گھر کا نقشہ اور گھر کیسے بنے گا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ دیوار کتنی چوڑی ہوگی، اس میں کالم کتنا موٹا ہوگا، اس میں کتنے انچ کی سریا لگے گی، اس میں بم کیسے باندھی جائے گی، ہے نا؟ یہ ساری چیزیں ٹیکنیکل ہے نا، تو سب کو نہیں پتہ ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جائیں گے ایک انجینئر کے پاس، اس کو صاحب زمین کا کاغذ دکھائیں گے، بتائیں گے اتنی فٹ چوڑی ہے، اتنی فٹ لمبی ہے، ہمیں اس پہ گھر بنوانا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ نقشہ بنائے گا، نقشہ بنا کر کے پھر کیسے بنے گی وہ ساری آپ کی بلڈنگ بنا کر کے جو ہے وہ تیار کرے گا۔ اب وہ جو کہتا جائے گا کہ اس میں جو ہے اول اینٹ لگے گی، اس میں جو ہے 3 سوت کی سریا لگے گی، اس میں اتنے کالم بنیں گے، اس میں اتنے کمرے آئیں گے، اس کی ہائٹ اتنی ہوگی، ان تمام باتوں پہ آپ عمل کرتے چلے جائیں گے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ آپ نے مکان بنوانے کے اعتبار سے اس انجینئر کی آپ نے تقلید کر لی۔ بھئی تقلید کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس چیز کا علم آپ کو نہ ہو اور دوسرے کے علم کی خدمات آپ لیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں، یہی تقلید کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے عزیزان محترم، دین ایک ایسا وسیع سبجیکٹ ہے، شریعت ایک اتنی وسیع چیز ہے کہ جس میں نماز بھی ہے، جس میں روزہ بھی ہے، جس میں حج بھی ہے، جس میں زکوٰۃ بھی ہے، جس میں خمس بھی ہے، جس میں جہاد بھی ہے، جس میں تمام چیزیں ہیں۔
اور اس کے تمام جو ہے وہ قوانین ہیں، تمام شرائط ہیں کہ نماز ہمیں پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، حج کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، خمس دینا ہے تو اس کا نصاب کتنا ہوگا، کیسے دینا ہے۔ اب چونکہ ہمیں ان تمام دین کے شرائط کی اطلاع نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، لہٰذا ہم کہاں رجوع کریں گے؟ ہم ایسے کسی شخص کے پاس رجوع کریں گے کہ جس کو دین کی اور شریعت کی تمام باتوں پر عبور ہوگا، جو تمام چیزوں کو جانتا ہوگا کہ نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو اس کی کیا شرائط ہے، نماز کی کیا شرائط ہیں، حج کی کیا شرائط ہیں۔ جس کو ان تمام باتوں کا علم ہوگا ہم اس کی طرف رجوع کریں گے اور اس سے پوچھیں گے۔ تو عزیزان محترم، اب جب وہ جو طریقہ وہ بتائے گا اس طریقے پہ عمل کرنے کا نام جو ہے وہ تقلید ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد۔ بھئی عالم دین جو ہیں، چاہے آیت اللہ شیشانی صاحب ہیں، انہوں نے آپ سے کہا تھوڑی کہ آپ میری تقلید کیجئے، یا آقائے خوئی ہوئے یا آقائے اس سے پہلے جو اتنے بھی جو ہے وہ علماء اور گزرے ہیں، کسی نے ہم سے نہیں کہا کہ آپ میری تقلید کیجئے۔ آپ خود مختار ہیں۔ اگر آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ دین کا جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ تقلید نہ کیجئے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کسی سے پوچھیں گے، اور جب کسی کے بتانے پر کوئی آپ عمل کر رہے ہیں دین کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی تقلید کر رہے ہیں، اور تقلید کے فائدے بھی ہیں، اس لیے کہ جس مقلد کی آپ تقلید کر رہے ہیں، جس عالم کی آپ تقلید کر رہے ہیں، اگر اس کے بتائے ہوئے فتووں پر اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ اپنی تمام عبادات کر رہے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور اگر صحیح کر رہے ہیں تو بہتر ہے، اگر غلط بھی کر رہے ہیں تو پھر ذمہ داری آپ پہ نہیں بلکہ اس پر جائے گی جس کی تقلید میں آپ ہیں۔ کہ صلوات یہ محمد و آلہ۔ اور پھر اخباریت جو یہ کہتا ہے کہ ہم اخباری ہیں، تو ٹھیک ہے آپ اخباری ہیں، لیکن کیا آپ کو دین اور شریعت کی تمام باتیں پتہ ہے؟ ان کو بھی نہیں پتہ ہے، تو کیا کرتے ہیں وہ؟ بھئی ان کے سامنے، کسی اخباری کے سامنے، اخبار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو معصومین سے نقل کی گئی ہیں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ اخبار کا مطلب خبر، یعنی جو باتیں اور جو طریقے معصومین نے احادیث کی کتاب میں اور تاریخ کی کتاب میں نقل کر دی ہیں، اس پہ جو عمل کرتا ہے وہ اخباری ہوتا ہے۔ تو اب وہ کتابیں ہر آدمی تو پڑھتا نہیں ہے۔ بھئی اگر ہم اخباری ہو جائیں اور ہمارے اندر اتنا علم ہی نہیں کہ ہمیں کیسے نماز پڑھنا ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، کیسے حج کرنا ہے، کیسے زکوٰۃ کرنا ہے، تو ہم کس سے پوچھیں گے؟ ہم اسی سے پوچھیں گے نا کہ جو اخباری کا لیڈر ہوگا، جو اخباری کا عالم ہوگا۔ تو عزیزان محترم، جب آپ اس سے پوچھ کر کے پھر عمل کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ بھی تقلید کر رہے ہیں، پھر آپ بھی تقلید ہی تو کر رہے ہیں نا۔ بھئی آپ آقائے شیشتانی کی نہیں بلکہ کسی اور مرجع کی تقلید کر رہے ہیں، لیکن تقلید تو کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، تقلید تو کسی بھی حال میں کرنا ہے، چاہے آپ اخباری ہو چاہے اخباری نہ ہو۔ صلوات بھیجئے محمد و آلہ محمد۔ لیکن عزیزان محترم، قوم میں ایک خلفشار پیدا کیا جا رہا ہے، یہ آپسی اتحاد کو جو ہے ایک بہت بڑی چوٹ دی جا رہی ہے۔ یہ اخباریت اور تقلیدیت کے نام پر۔ عزیزان محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم متحد رہے اور سمجھے کہ تقلید کیا ہے اور اخباریت کیا ہے۔ تقلید نہایت ضروری ہے،
اس لیے کہ بنا تقلید کے اعمال جو ہے آپ کے بیکار ہیں، اس لیے کہ اس اعمال کے ذمہ دار آپ ہیں۔ کل آپ سے جب اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے روز، تو ان تمام اعمال کا حساب آپ کو دینا ہوگا جو آپ نے غیر تقلید کے بنا کیا ہے۔ اسی لیے تو علماء فرماتے ہیں نا کہ گھر میں آپ کے آقائے ششتانی یا آقائے خوئی کی تصویر ہو نہ ہو، لیکن ان کا عملیہ ہونا ضروری ہے۔ ان کی عملیہ کی جو کتاب ہے وہ آپ کے گھر میں ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مسئلہ پھنستا ہے تو آپ رجوع کیجئے اس عملیہ کی طرف کہ اس میں کیا جو ہے اس کا حل دیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، نماز ہم سب پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ آیا جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے عملیے میں کہ آقا ششتانی صاحب نے نماز میں کون کون سی چیزیں واجبات ہیں، کون کون سے مستحبات ہیں، نماز وضو میں کون کون سے واجبات ہیں، کون کون سی چیزیں مستحبات ہیں۔ جب تک ان تمام چیزوں کا علم نہیں ہوگا تب تک آپ کی نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی، اور جب نماز قابل قبول نہیں ہے تو پھر آپ کے کوئی بھی اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ ہاں عزیزان محترم، یہی نماز تھی کہ جس کو قائم کرنے کے لیے، جس کی بقا کے لیے حسین نے کربلا میں 3 دن کی بھوک اور پیاس میں اپنا پورا بھرا گھر لٹا دیا۔ ہاں عزیزان محترم، میں نے کل جناب سکینہ کے مصائب پڑھے، آج بھی دل چاہتا ہے کہ انہیں بیوی کے مصائب پڑھو۔ یہ کون سکینہ ہیں کہ جو حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ حسین اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، اور عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ بیٹیاں فطری طور پہ باپ سے بہت محبت کرتی ہیں، باپ سے بہت مانوس ہوتی ہیں۔ آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہوں گی عزیزان محترم، جب باپ گھر میں آتا ہے تو دوڑ کر کے گلے لگ جاتی ہیں، جوتے اتارنے لگتی ہیں، موزے اتارنے لگتی ہیں۔ عزیزان محترم، جب حسین آخری رخصت کو آئے تھے تو جناب زینب سے کہا تھا، بہن زینب میری سکینہ کا دھیان رکھنا۔ یہ وہی سکینہ ہیں کہ جنہیں وطن جانے کی بڑی تمنا تھی، بارہا قید خانے میں اپنے بھائی سے پوچھتی تھی بیمار کربلا سے، بھیا ہم وطن کب جائیں گے، ہم وطن کب جائیں گے۔ عزیزان محترم، سید سجاد امام وقت ہیں، سید سجاد کو معلوم ہے کیا جواب دے بھتیجی کو کہ سب تو وطن جائیں گے لیکن بہن سکینہ تم وطن نہیں جاؤ گی۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے بجز غم امام مظلوم کربلا کے۔ ایک روز روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب سکینہ قید خانے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور کیسا قید خانہ کہ جہاں دین کی دھوپ پڑتی تھی اور رات کی شب پڑتی تھی۔ عزیزان محترم، جناب سکینہ نے دیکھا کہ طائر ہیں، کچھ پرندے ہیں جو صبح کو ایک طرف سے دوسری طرف گئے اور شام کو پھر پلٹ کر کے وہی واپس آئے۔ جناب سکینہ سید سجاد سے پوچھتی، بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی یہ اپنے کھانے اور پینے کا انتظام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب پرندے لوٹے تو پھر سکینہ نے پوچھا، بھیا اب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہن یہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ جناب سکینہ تڑپ گئی، اے بھیا ہم کب اپنے وطن جائیں گے، ہم اپنے گھر کب جائیں گے۔ ہاں عزیزان محترم،
ایک شب کی تاریکی میں جناب سکینہ کا جب غش سے افاقہ ہوا تو بے تحاشا گریہ کرنے لگی، ہائے بابا کہہ کے گریہ کرنے لگی۔ تمام بیویاں آ کے جناب سکینہ کو گھیر کے بیٹھ گئی، بیٹی کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں ابھی بابا خواب میں آئے تھے، میں ان کے سینے پر لیٹی ہوئی تھی۔ ہاں عزیزان محترم، جناب سکینہ کا اضطراب بڑھتا گیا، شور و گریہ اتنا بلند ہوا کہ یہ آواز رونے کی قید خانے سے ہوتی ہوئی یزید کے کانوں تک پہنچی۔ یزید نے بلایا ہے اپنے خادم کو، کہا کیا بات ہے قید خانے میں بیویاں کیوں اتنا طرح تم کر رہی ہیں، کیوں اتنا گریہ و بکا ہے؟ کہا کہ سنا ہے کہ حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے۔ کہا تو کیا کیا جائے، یہ گریہ کیسے ختم ہوگا؟ کہا یزید اگر تو میری بات مانے تو حسین کا سر قید خانے میں پہنچا دے، شاید بیٹی اپنے بابا کا سر دیکھ کے چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ اجرکم اللہ، بس متوجہ رہیں انشاءاللہ بہت گریہ ہوں گے۔ لیجئے سر حسین قید خانہ شام میں لایا گیا۔ عزیزان محترم، سید سجاد نے اپنے ہاتھوں میں بابا کا سر لیا، قید خانے کے اندر تشریف لائے، کہا پھوپھی اماں بابا کا سر سکینہ کی گود میں رکھ دو، شاید سکینہ کو کچھ راحت نصیب ہو جائے۔ جناب زینب آگے بڑھنے کے بعد تشت لیا ہاتھوں میں لے کے سکینہ کے پاس پہنچی، اے بیٹی سکینہ لو تمہارے بابا کا کٹا ہوا سر آیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک مدت کے بعد جب سکینہ نے بابا کے سر کو پایا تو ایک مرتبہ سینے سے لگا لیا، کٹے ہوئے منہ پہ اپنا منہ رکھ دیا، اے بابا آپ تو چلے گئے لیکن مجھ پر بڑا ظلم ہوا۔ ارے شمر نے تازیانے مارے، کانوں میں وہ بالیاں جو آپ نے پہنائی تھی شمر نے انہیں بھی نوچ لیا، چھین لیا۔ ہاں عزیزان محترم، روایت بتاتی ہے کہ سکینہ روتے روتے خاموش ہو گئی، رونا سسکیوں میں بدلا اور سسکیاں خاموش ہو گئیں۔ تمام بیویوں نے سوچا کہ شاید سکینہ روتے روتے تھک گئی ہیں اور تھک کر کے خاموش ہو گئی ہیں۔ کچھ لمحے تک سکینہ خاموش لیٹی رہی۔ عزیزان محترم، جب کچھ وقت گزر گیا اور سکینہ کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھنے کے بعد سکینہ کو ہلایا، کہا بیٹی اٹھو، لیکن سکینہ زندہ ہو تو اٹھے۔ عزیزان محترم، قید شام میں سکینہ اس دنیا سے گزر گئی۔ لیجئے ایک کوہرام برپا ہو گیا، وہ بیٹی جو اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، جو وطن جانے کی تمنا رکھتی تھی، اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یزید کو خبر ہوئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم قبر کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، غسالہ بلاتے ہیں۔ عزیزان محترم، روایت بتاتی ہے کہ غسالہ جب جناب سکینہ کو غسل دے رہی تھی تو ایک مرتبہ چوک کے پیچھے اٹھی، چاہتی ہے کہ جناب سکینہ کے کرتے کو جدا کرے لیکن کرتا جدا نہیں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کے قریب پہنچنے کے بعد کہتی ہے کہ اے بھائی یہ بتا کہ یہ بچی کس بیماری میں مبتلا تھی اور کس بیماری کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا۔ سید سجاد کہا کہ تو یہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہا کہ میں اس کا کرتا اتارنا چاہتی ہوں لیکن کرتا جسم سے چپکا ہوا ہے۔ کہا بی بی یہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں تھی بلکہ اس کی پشت پر اتنے تازیانے مارے گئے تھے کہ کرتا بدن سے چپک گیا تھا۔ ہاں عزیزان محترم، دیجئے میت تیار ہو گئی۔ جناب سید سجاد نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ اپنی بہن کا جنازہ اٹھایا،
تصور شرط ہے، میں نہیں بتا سکتا کہ جس بیمار کے پیروں میں بیڑیا ہو، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، جس کے گلے میں خاردار توق ہو، اس نے کیسے اپنی بہن کا جنازہ اٹھایا ہوگا۔ دیجئے جنازہ لے کر کے جناب سید سجاد قبر کے قریب پہنچے، چاہتے ہیں کہ بہن کو سپرد خاک کرے۔ روایت بتاتی ہے کہ قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، اے میرے بیٹا سید سجاد، میری بیٹی سکینہ کو میرے حوالے کر دو، اب میری بیٹی میرے سینے پہ چین سے سوئے گی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم تمام مومن و مومنات کی اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے اس فرشازہ پر جو بھی مومنین حضرات تشریف فرما ہیں، ان کے دلوں میں جو بھی